بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اموز واقعہ پیش کریں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس پر آپ کو سبق اموز واقعات اور اسلامی واقعات کی ویڈیو ملیں گی۔ ناظرین، حنین کی جنگ میں مشرکین کو فوج کا سردار مالک بن عوف نصری تھا۔ بنو حوازن سے تعلق رکھنے والا یہ کمانڈر بنو ثقیف کے تعاون سے 25,000 کے لشکر کے ساتھ حنین کے میدان میں اترا۔ یہ شخص بلا شبہ بہت بڑا شجاع اور بہادر تھا۔ اس کا احترام اس درجہ تھا کہ اس نے جب یہ فیصلہ سنایا کہ پوری قوم اپنے ساتھ اپنے مال مویشی، عورتیں اور بچے بھی لے کر میدان جنگ میں آئیں، تو لوگوں نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا۔ اس کے موقف کی مخالفت بھی کی گئی، مگر اس کے باوجود یہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اس کا موقف تھا کہ ہمارے فوجیوں کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اسی میدان میں ڈٹے رہنا ہے، راہ فرار اختیار نہیں کرنی، کیونکہ جن کے پاس بھاگ کر جانا ہے وہ تو ہمارے پاس ہیں۔ اگر اس کی فوجی تنظیم اور تربیت کو دیکھا جائے تو وہ بڑی کامیاب تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور وہ بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کی بدولت بھاگتے ہوئے مسلمان لوٹ آئے اور جم کر لڑائی کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ بنو ثقیف، بنو حوازن بھاگ اٹھے۔ ان بھاگنے والوں میں اس فوج کا کمانڈر مالک بن عوف بھی تھا۔ وہ بھاگ کر طیف میں بنو ثقیف کے قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ اسی دوران میں اس قبیلے کے بنو حوازن نے اسلام لانے کے بارے میں سوچا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دیے۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے، ایک کمانڈر جو میدان جنگ میں بری طرح شکست کھا چکا ہو، اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ مالک بن عوف کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے قبیلے سے الگ بنو ثقیف کے رحم و کرم پر ہے۔ نہ اس کے پاس مال و متاع ہے، نہ قبیلے کے افراد ہیں۔ اسے بنو ثقیف سے بھی ڈر ہے کہ وہ اسے حنین کی جنگ میں ہزیمت کا ذمہ دار ٹھہرا کر قتل نہ کر دیں۔ ناظرین، یہ مالک بن عوف ہے جو شکست خوردہ کمانڈر ہے، کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں۔ لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے شکست ہوئی، مگر ایک شخصیت ایسی بھی ہے جو اس کے لیے خیر خواہ سوچ رکھتی ہے، اس کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کے جذبات رکھتی ہے۔ یہ شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن عوف کی قوم کے افراد سے پوچھا، مالک بن عوف کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ طائف کے قلعے میں ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، وہ نہایت خوف زدہ ہے اور اپنے مستقبل سے پریشان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک کو اطلاع دو کہ اگر وہ مسلمان بن کر میرے پاس آ جائے، میں اس کے اہل و عیال اور مال اسے واپس کر دوں گا اور اسے 100 اونٹ بھی دوں گا۔ ناظرین، کیا کوئی اپنی جان کے دشمن کے ساتھ اس قسم کے سلوک کا سوچ بھی سکتا ہے؟ کیا اس فوج کا کمانڈر جس نے حال ہی میں فتح حاصل کی ہو، اپنے دشمن کے بارے میں ایسی مثبت سوچ رکھتا ہے؟ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ آپ دشمن کو بھی سینے سے لگا رہے ہیں۔ مالک بن عوف کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو گویا یہ اس کے دل کی آواز تھی۔ جس مصیبت اور پریشانی سے وہ دوچار تھا، اس کا حل یہی تھا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ چنانچہ وہ فوراً طائف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ آپ نے اس پر کوئی شرط عائد نہیں کی، اسے ملامت کی، نہ برا بلا کہا، نہ کوئی سوال و جواب کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تصور سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا۔ مالک بن عوف کو دوبارہ بنو حوازن کا سردار مقرر کیا جاتا ہے اور اسے طائف کو فتح کرنے کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔